امام غزالی اور ہم میں ایک بنیادی فرق ہے، اور نہیں، میں ان کی علم کی بات نہیں کر رہا۔ امیجن کیجئے ایک ایسا آدمی جو اپنے زمانے کا ایک عظیم فقیہ، متکلم اور مفکر ہو، جسے نظامیہ یعنی بغداد کی یونیورسٹی کا پروفیسر بنا دیا گیا ہو، جو اس وقت کی اسلامی دنیا کا ایک باوقار پوزیشن ہو، علماء، طلبہ ان کے ارد گرد گھومتے ہوں، ان کے درس میں شریک ہوتے ہو، حکمران ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، ان کے پاس عزت بھی ہو، شہرت بھی ہو، مال بھی ہو، ذہنی قوت بھی ہو، علم بھی ہو، اور عقل ایسی کہ اپنے زمانے کے سب سے مضبوط فلسفے کو انہی کے زبان اور انہی کے اصول پر چیلنج بھی کر دیا ہو۔ لیکن ان سب کے باوجود ایک سوال ان کو بے چین کر دیتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے یا اپنی شہرت اور اپنے مقام کے لیے؟ کیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہوں یا خود غالب ہونا چاہتا ہوں؟ اس کشمکش میں کئی سال گزر جاتے ہیں۔ پھر 1095 CE کے اندر وہ ارادہ کر لیتے ہیں اور نظامیہ کے اس عہدے کو ترک کر دیتے ہیں، اپنی شہرت کو ترک کر دیتے ہیں، بلکہ اپنے مال کو تقسیم کر دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تقریباً 10 سال خلوت میں، عبادت میں، محاسبے میں، اپنے نفس کی اصلاح میں لگاتے ہیں۔ انہوں نے دلائل کو غلط نہیں کہا، انہوں نے علم کو نہیں چھوڑا، انہوں نے باطل کی تردید کو بھی غلط نہیں کہا، انہوں نے بس یہ سمجھ لیا کہ دوسروں کی غلطیاں پکڑتے پکڑتے کئی مرتبہ انسان جب اپنی غلطیوں سے غافل ہو جائے تو یہی علم نفس کی غذا بن جاتی ہے۔ پھر 1106 میں جب وہ درس دینے کے لیے واپس لوٹے تو امام غزالی بدل چکے ہیں۔ اب ان کے علم کا مرکز صرف علم سے جیتنا نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنا اور ان کو اپنے نفس سے بچانا ہے۔ آج ہم بھی ایک ہائپر ایکٹیو سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جہاں ہر طرف دلائل ہے، ڈیبیٹس ہے، کامنٹس میں مناظرہ ہے، ریلز میں رد ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مخالف کو غلط ثابت کر دیا جائے۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک مرتبہ خود سے سوال کر لینا چاہیے کہ یہ سب کس لیے ہے؟ کیا دین کی حمایت کے نام پر کہیں ہم اپنا مقام تو بنانا نہیں چاہ رہے؟ اس چیز نے ہمیں اللہ سے کتنا قریب کیا ہے، ہمارے اندر انکساری کتنی آئی ہے۔ صحیح بات کہنا اور صحیح نیت کے ساتھ کہنا دو الگ چیزیں ہیں۔ کئی مرتبہ باطل کا رد کرتے کرتے انسان کے اندر کبر، ریا، دنیا کی محبت اور شہرت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نفس کی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرے۔ آج کون شخص ایسا ہوگا جو اپنی پوری فیم کو چھوڑ کر، اپنے فالوورز کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر رہے یا اپنے سوشل میڈیا کو ڈی ایکٹیویٹ کر رہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کریں، لیکن کون ہے جو ایسی ہمت بھی کر پائے؟ یہ آسان نہیں ہوتا۔ دلائل کی دنیا میں اپنے آپ کو آگے کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنے نفس کے دھوکے سے بچ جانا یہ سب سے مشکل کام ہے، اور کامیابی اسے ہی حاصل ہوتی ہے جس کا دل صاف و شفاف ہو۔